مال ہو تو حلال ہو، کلام ہو تو شریعت کے موافق ہو، اور ہمہ وقت باوضو رہے، کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے، گھر سے جانے کا وقت رخصتی کا، یا بنتیا توضئی کلہی، اے میری پیاری بیٹی ہمہ وقت باوضو رہو۔ یہ مومن کے لیے زینت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ وہ جو احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن علم بہت ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، تو وہ اسی طرح چیزوں کی طرف توجہ کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے، ہمارے دینی مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے طلباء جو میزان اور نحو میر اور نور النظام پڑھتے ہیں وہ بھی باوضو۔ یہاں ایک چھوٹا بچہ وضو خانے میں بیٹھا تھا، پہنچ نہیں رہا، پہنچتا تھا تو گرنے لگتا تھا چوکی سے۔ میں نے کہا سردی بھی ہے، ٹھنڈ ہے، کیوں وضو کرتے ہو؟ کہا سبق شروع ہو۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے لوٹے میں پانی لاتا ہوں۔ کہا مجھے لوٹے سے وضو نہیں آتی۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کاملہ کی دلیل ہے۔ ایسا دین لے کر کے آئے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی سخت سردی میں ٹھنڈی ہوا میں وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پہنچا رہا ہے، پانی لے آ رہا ہے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی۔ ایک عیسائی مجھ سے کچھ سوالات کرنے آتا تھا اور اس نے وقت مانگا تھا۔ جب وہ آ جاتا تھا میں اس کے بعد 1-2 گھنٹے بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا، لکھے ہوئے سوالات لاتا تھا، میں جوابات دیتا تھا اس کو۔ تو اس کے جب تک اس سے گفتگو ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے ہاں غسل نہیں ہے، ہمارے جسم سے ہم وقت بدبو ہو گئی۔ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے بڑی بڑی بوتلیں عطر کی اپنے اوپر ڈالتا ہوں، لیکن اگر جسم ناپاک ہو اور اس کے اوپر آپ عطر ڈالیں تو عطر بھی بدبو بن جائے گی۔ پاک صاف ستھرا جسم ہو اور اس پر آپ معمولی سا خوشبو بھی لگا لیں سنت کے مطابق، تو اس سے پورے طبقے کو اور پوری جماعت کو خوشبو مہکے۔